سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندے، انی حرمت الظلم، میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ حرمت الظلم، میں نے ظلم کو حرام کر دیا، علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، تو جب میں نے ظلم کو حرام کیا، اور جب اللہ فرماتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو تمہارے اوپر بھی لازم ہے ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، تمہارے اوپر بھی ظلم کو میں نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت خالق اور مالک ہو کر، خالق اور مالک ہو کر کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو پھر میرا رب بندوں کو کہاں حکم دیتا ہے کہ تم جا کر ظلم کرتے پھرو؟ میرا رب بندوں کو بھی منع فرما دیتا ہے۔ اور ظلم کی تاثیر بسا اوقات وقتی طور پر ہوتی ہے، اور بسا اوقات ظلم کی تاثیر نسلوں تک بھی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم 403 ہجری کے واقعات کو دیکھیں اور سرزمین کوفہ کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے وہاں پر ایک بیماری پھیلا دی تھی، بیماری کو پیدا کر دیا تھا، بیماری بھیج دی تھی، جس بیماری میں تقریباً ان کے 1500 سے زائد لوگ آنکھوں کی بینائی سے چلے گئے تھے، ان کا نور چلا گیا تھا، وہ دیکھنے سے معذور ہو گئے تھے، اور بیماری ایسی تھی۔ اور پھر تاریخ میں ان اوراق کو دیکھا گیا کہ صرف ان لوگوں پر اللہ نے عذاب کو کیوں بھیجا ہے۔ جب تاریخ اٹھائی گئی تو دیکھا کہ سارے انہی کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کیا تھا۔ اللہ نے اس ظلم کا بدلہ نسلوں تک بھیج دیا تھا، اور اس بیماری سے جتنے بھی لوگ آنکھوں کی بینائی سے چلے گئے تھے، ان کو نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ وہ ظلم کون سا تھا؟ وہ ظلم وہی تھا کہ جب وہ ظالم کی حمایت میں تھے یا تو وہ خود ظلم کرنے والے تھے، تو تاریخ کے اوراق نے دیکھا انہی کی نسلوں میں سے انہی کو نظر آنا ختم ہو گیا تھا جنہوں نے امام علی مقام پر جن کے آباء و اجداد نے ظلم و ستم کیا ہوا تھا۔ اور یہ ہے ظلم کا انداز۔ آج کے اس دور میں مسلمان جہاں پر بھی ہے مظلوم نظر آتا ہے، چاہے جس ملک میں بھی ہے مسلمان ظلم و ستم کا شکاری نظر آتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں انسان جب دوسرے پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑے سے کسی عہدے پر بیٹھا ہو، چاہے کسی بڑے عہدے پر بیٹھا ہو، چاہے وقت کا حکمران بھی کیوں نہ ہو، تو وقتی طور پر وہ ظلم کرتے ہوئے تو محفوظ رہے گا، لیکن اللہ بسا اوقات اسی انداز میں، اسی نظام میں بھی اس ظلم کا بدلہ اسے دکھا دیا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اور وہ بڑا غریب اور بڑا مسکین تھا، اور دریا سے مچھلیاں پکڑتا اور مچھلیاں جا کر شہر میں اسے بیچتا یا اپنے کھانے کے لیے اسے استعمال کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ دریا سے مچھلی پکڑنے کے بعد راستے میں آ رہا تھا، تو بنی اسرائیل کا تو وہ بندہ تھا، ایک فرعونی سپاہی تھا، اس نے اس کی مچھلی اسے چھین کر وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ تو وہ شخص جو تھا، جو بنی اسرائیل کا تھا، اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی خلقتنی مسکینا ضعیفا وخلقتہ قویا عنیفا، کہ اے الہی تو نے مجھے مسکین اور کمزور پیدا کیا۔ الہی خلقتنی، مجھے تو نے پیدا کیا، میں کمزور ہوں اور میں مسکین بھی ہوں، غریب بھی ہوں۔ وخلقتہ قویا عنیفا، اور جو مجھ سے مچھلی چھین کر گیا ہے یہ بڑا طاقتور ہے اور بڑے عہدے پر ہے۔ الہی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اسے عذاب میں مبتلا نہ کر،
اگر اسے عذاب میں مبتلا کرنا ہے تو میری زندگی میں اسے عبرت کا نشان بنا دے۔ اس بنی اسرائیل والے شخص نے اللہ سے دعا کی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ وہ مچھلی لے کر جا رہا تھا، گھر کے قریب ہی پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس مچھلی نے اس بندے جو چھین کر لے کے جا رہا تھا اس کی انگلی کو کاٹ دیا۔ حالانکہ مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے تو وہ مر جاتی ہے، لیکن میرا رب جہاں چاہے جس جگہ سے جائے بندے کو اگر عبرت کا نشان بنانا چاہے تو وہ مردہ مچھلی سے بھی بندے کو عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس نے مچھلی تو جا کر پکا لی، لیکن اس کی انگلی میں وہ مچھلی نے جو کاٹا تھا تو کسی طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یہ انگلی کاٹنی پڑے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس انگلی پر جو مچھلی کا کاٹنے کا جو زہر ہے وہ کہیں زیادہ سرایت نہ کر جائے۔ انگلی کاٹی گئی پھر بھی آرام نہیں آیا، پھر وہ طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کہیں یہ زہر جو ہے آگے سرایت نہ کر جائے۔ ہاتھ کٹوا دیا، پھر اس کے بعد اس کا زہر پھر بھی ختم نہیں ہوا تھا، وہ خون وہ زخم نہیں رک رہا تھا، زخم ختم نہیں ہو رہا تھا، پھر اس کی پورا بازو کاٹنا پڑا۔ جب بازو کٹانا وہ شخص کو ہوش آ گیا، اللہ سے رو رو کر پھر وہ دعائیں مانگنے لگا، الہی میری کوئی خطا ہے تو معاف کر دے۔ تو جیسا آج کے اس دور میں ہم کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں ایک تو بطور آزمائش مبتلا ہو جاتے ہیں، دوسرا بسا اوقات کسی ایسی بیماری میں ہم پڑ جاتے ہیں بطور آزمائش نہیں ہوا کرتی، بلکہ کسی کی بد دعاؤں کا ہمیں اللہ صلہ دے رہا ہوتا ہے، اللہ ہمیں صلہ دیتا ہے۔ کہیں انجانے میں ہم بھی کسی پر ظلم و ستم جب کر بیٹھتے، جب وہ رات کو گڑ گڑا کر روتے ہوئے سو گیا تو خواب میں ایک شخص کہنے والا اسے بتا رہا تھا کہ تو اپنے رب سے کیوں معافیاں مانگ رہا ہے؟ میرے رب نے تو تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، میرا رب تو اپنے اوپر بندے پر ظلم کرنا حرام کرتا۔ تو اصل میں جس کی تو نے مچھلی چھینی تھی جا کر اسی سے معافی مانگ، وہ اگر تجھے معاف کر دے گا تو تیرا زخم بھی اللہ تندرست فرما دے گا، اللہ تیرا زخم بھی تندرست فرما دے گا۔ اب اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات میرا رب اس ظلم کا بدلہ آنے والی نسلوں تک بھی منتقل کرتا ہے، اور کبھی میرا رب اس ظلم کا بدلہ وقتی طور پر انسان سے اسی لمحے بھی میرا رب لے لیتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں ایک تو ظالم ہوتا ہے، ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ بھی فتح مسا کو منہ اللہ